وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بچوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عزیز، اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے گفتگو کا آغاز کریں، آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوئے ہیں کچھ سننے اور سنانے کے لیے. اور جیسا کہ ہمارے لاسٹ ویڈیو کے اختتام آخر میں ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو پہ ہم اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح پر انشاءاللہ بات کریں گے. آج ہم اسی موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے. ابھی ہم لوگوں نے جس آیت کریمہ، جس آیت مبارکہ کو شروع ہوتے ہی سنا، معاف کیجیے گا بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. بہرحال تو ہم لوگ اس موضوع پہ تھے کہ ہم لوگوں نے ابھی جو آیت کریمہ سنی، یہ آیت مبارک پر ہم لوگ انشاءاللہ ابھی گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اہم مقصد پر آئیں، ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اپنے لاسٹ ویڈیو میں جیسے کہ ہم نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح پر انشاءاللہ باتیں ہوں گی. اگلے ویڈیو میں میں معافی چاہتا ہوں کہ بڑا میرے ساتھ ڈسٹربنس بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک تو وقت کی قلت، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے لیے بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے. بہرحال انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے. دیکھیے، اسلام میں ایک سے زیادہ جو نکاح کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایک اختیار دیا ہے. ایک بات. دوسری بات، قرآن پاک میں یا اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہے، جو بھی فرمان ہے،
اور جو کچھ بھی نصیحت ہے یا کسی چیز کے لیے منع ہے، ہر ایک چیز میں سائنٹیفک ریزن ہے، ہر ایک چیز میں بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، اور جس چیز سے منع کیا گیا اس کے نقصان ہے۔ تو ہم لوگ اول یہ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن میں اگر کوئی بات ہے یا رسول اللہ نے کوئی بات کہی ہے، تو جو بھی بات کہی ہے اس پہ بغیر کسی بھی طرح کا اپنا دماغ لگائے ایکسیپٹ کرے، ضرور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ایک دم اس چیز کو ہم اپنے دل کو اطمینان کر لیں، مطمئن کر لیں، اور ہمارا یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر قرآن نے کہہ دیا، رسول اللہ نے کہہ دیا، تب بس یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، کہ اسی میں ہمارے لیے فائدہ اور یہی حق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ آج اسلام میں نکاح کو لے کر کے لوگ طرح طرح سے اسلام کے بارے میں برے طریقے سے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، جتاتے ہیں، اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل بات یہاں پہ یہی ہے نا کہ انسان اگر چشمہ، اگر میں یہ بلیک پہن لوں تو مجھے بلیک سارے طرف دکھائی دیتا، گرین لگا لوں تو ہلکا گرین دکھائی دیتا۔ تو جس کلر کا ہم نے چشمہ لگا کے ہم نے دنیا کو دیکھا، ہمیں اس کلر کا دکھے گا۔ اگر ہم نفرت کا چشمہ لگا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں برائی دکھے گی۔ اگر ہم اس کے اندر کی کمیوں کو اور برائیوں کا چشمہ ہی لگا کے اس نظریے سے یہ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے بھائی، انسان تو کیا، انسان تو پل میں چاہے تو فرشتہ بنا دے، اور پل میں چاہے تو کسی کو بھی شیطان بنا دے۔ عجیب مخلوق۔ جہاں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا، سب سے بہترین چیز اس کو عقل دیا، تو جو عقل والے ہیں وہ تو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہاں، جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو کچھ نہ کچھ برائیاں ان کے ذہن میں جو چیز بھری ہوئی ہے وہی سے بولیں گے۔ تو ایک سے زیادہ نکاح کا اگر اسلام نے کہا گیا ہے کہ اس میں اول تو یہ کہ یہ حکم نہیں، یہ اختیار ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ اختیار بھی دیا گیا ہے تو میڈیکل سائنس آج اس بات کو پروو کر چکا ہے، اس بات کو پروو کر چکا ہے کہ یہ میڈیکلی بہتر ہے مردوں کے لیے، میڈیکلی بھی بہتر ہے مردوں کے لیے۔ ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے 4 تک کا ہی لمٹ دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب عورتیں کہیں کہ بھائی ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے، سوچ ہے، سوچنے کو تو کوئی بھی کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس اور قرآن اور اسلام نے منع کیا، نہیں، آپ کے لیے ایک شوہر بس۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو عدت کا جو موقع دیا جاتا ہے، 3 مہینہ 10 دن یا 4 مہینہ، یہ عدت کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے، اور وہی لاجک ہے کہ ایک عورت ایک شوہر کے علاوہ دوسرا شوہر نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک مرض ہے جو بڑا خطرناک ہے، سائنس ہے۔ اور وہی لاجک ہے کہ ایک عورت ایک شوہر کے علاوہ دوسرا شوہر نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک مرض ہے جو بڑا خطرناک ہے۔ ایک عورت کے جسم میں جو جراثیم جاتا ہے مرد سے،
اس کو پوری طرح سے واش آؤٹ کلیئر ہونے میں 3 حیض کا وقت لگ جاتا ہے، پوری طرح سے کلیئر ہونے میں. یہی وجہ ہے کہ عدت کا وقت جو ہے 3 حیض، یعنی کہ 4 مہینہ 3 حیض کا. یہی معاملہ طلاق کے ساتھ. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ طلاق کی بات کریں گے. بہرحال تو عورتوں کے ساتھ یہ چیز نہیں. مرد میں کیا فائدہ ہے؟ مرد میں فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہماری سب سے بڑی چیز یہ کہ ریپروڈکشن اسٹرینتھ جو ہے نا وہ بڑھتی ہے. ایک بات. دوسری بات، جو محبت ہے وہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. کوئی یہ سوچے کہ ہمارے کوئی عورت سوچے کہ بھئی دوسری عورت آ جائے گی تو محبت کم ہو جائے گی. حقیقت ایسا نہیں. حقیقت ایسا. میں اس کے اوپر طویل بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، مگر آپ کو پورا دیکھنا ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، تب تو بات کمپلیٹ ہوگی نا. ادھورا دیکھیں گے وہی بات ادھوری بات. پورا دیکھیں گے تو پوری بات سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی. نہیں تو برائی کے نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ بندہ بھی برا بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے. ہاں اب یہ بات الگ ہے کہ اب جو سائنٹیفک ریزن ہے یا بہت ساری چیزیں، اس کو میں بہت اندر ڈیپ میں جا کے نہیں بول سکتا کیونکہ بہت اس میں وقت لگ جائے گا. یہاں تو 10 منٹ کے بعد لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہاں مووی دیکھنا ہو سنیما ہال میں، مال میں، تو 3 گھنٹہ تک آرام سے دیکھ لیں گے. دین اسلام پہ کوئی بات ہو 10 منٹ کے بعد بوریت ہونے لگتی ہے. کوئی نہیں دیکھتا. بات ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میڈیکلی جو ہے کہ مردوں میں فائدہ ہوتا ہے. ایک بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم نکاح کریں تو اولاد اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے اسے روکے نہیں، اس میں رکاوٹ آپ نہ بنیں. یہ نہایت ہی برا کام ہے، جرم ہے. یہ جرم ہے، اللہ کے نزدیک بھی جرم ہے اور ہمارے قانون بھی اس کو جرم مانتا ہے. روکے نہیں، رکاوٹ نہ کریں. کیونکہ اگر آپ یہ اس پر لاجک دیتے ہیں کہ بھائی ڈھیر بچے ہوں گے تو ہم انہیں کھلائیں گے پلائیں گے، کیسے ان کی تمام طرح کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، تو اول بات یہ سن لیں، غور کر لیں اور دل و دماغ میں بیٹھا لیں، کیا ہم یا آپ بچوں کو کھلاتے ہیں؟ کیا ہمارے میں یا آپ میں اتنی قوت بھی ہے کہ کسی بچے کو یا کسی کو بھی ہم کھانا کھلانا؟ کھانا کھلانا اور پیٹ بھرنا تو اللہ کی ذات کا کام ہے. اللہ اگر اس کام کے لیے ہمیں اگر چنتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ نے ہمیں چنا، اس نیک عمل کو مجھ سے اللہ کروا رہا ہے. ورنہ اللہ تو سمندر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک مچھلی ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے، جو ایک بار ایسے منہ کھولتی ہے نا تو ہزاروں نہیں سینکڑوں لاکھوں چھوٹی مچھلیاں اس کی غذا ہوتی. ایک بار منہ کھول لیتا، ایک بار وہ منہ کھولتی ہے تو ایک ساتھ جو ہے کہ ہزاروں چھوٹی مچھلیاں اس کے منہ میں چل جاتی ہیں. اس طرح سے وہ اپنی پوری زندگی، لمبی زندگی گزارتی ہے. اور ایسی کئی مچھلیاں اللہ ان کو روز غذا دے رہا ہے، اللہ ان کو روز غذا دے رہا ہے. پتھروں کے نیچے دبے کیڑے کو بھی اللہ غذا دے رہا ہے. کھلانے کا مالک اللہ ہے. ہاں البتہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا پائیں گے یا ماڈرن کلچر اس کو نہیں پڑھا پائیں گے، ماڈرن کلچر میں نہیں پڑھا گے، تو یہ بات الگ ہے.
تو ماڈرن کلچر میں ہم پڑھا کر کے کیا کریں گے بھائی؟ اگر ہمارا بچہ اپنے قوم سے اپنے دین سے دور ہو رہا، یہی تو وجہ ہے مسلمانوں کہ ہم جو ہے کہ بہت زیادہ ماڈرنائز بننے کے چکر میں نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں۔ بعد میں وہی اولاد ہم کو سبق سکھانے لگے گا، انگلش میں ہم ہی کو سبق سکھانے لگے گا۔ بل ہم یہ نہیں کہتے کہ مت پڑھاؤ، قرآن اور اسلام میں ہے کہ پڑھاؤ۔ قرآن اور اسلام میں تو یہ ہے کہ بچے کو تعلیم دو اور بہتر تعلیم تربیت دو۔ علم کے لیے تو یہ حکم ہے کہ تمہیں اگر چین تک جانا پڑے تو تم چین تک جاؤ، علم حاصل کرو۔ ہاں، یہ حکم نہیں ہے کہ تم ان کو جو ہے کہ ان کے آنے کا، بچوں کو پیدا کرنے کا راستہ بند کرو یا رکاوٹیں ڈالو یا نعوذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون ان کو ختم کر دو۔ ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع کچھ اور ہے، تو میں ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک پوائنٹ بولا۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہماری بیویوں سے جو ہمیں اولاد ملتے ہیں تو یہ اولاد ہمارے ہی تو کل کو مدد میں کام میں آئیں گے، ہماری مدد میں آئیں گے، ہمارے کام میں آئیں گے، ہمارے پریوار بنیں گے۔ اب نگیٹو نہ سوچیں، نگیٹو تو ہر جگہ ہے، ایک اولاد میں بھی نگیٹو ہے۔ اگر آپ نگیٹو پر بحث کریں گے تو ہم کہیں گے جن کو ایک بیٹا ہے اس کے ساتھ نگیٹو نہیں ہوتا ہے کیا؟ نگیٹو نہیں سوچیں، پازیٹیو پوائنٹ کو لے کے ہم چلیں، کام میں تو آئیں گے۔ اگر ہمارا ایک بزنس ہے تو ایک بزنس ہم اکیلے ہیں، ہماری اگر 4 بیویاں ہیں تو چاروں کی مدد ملیں گی، ان چاروں سے 10 اولاد ہے تو 10 کی مدد ملے گی؟ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، ملے گی نا، ملے گی نہیں ملے گی؟ بے شک ملے گی۔ تو ہمارے خاندان اس سے بڑا ہوگا، اور خاندان بڑا ہونا، اولادیں ہونا، یعنی کہ امت محمدیہ کا آبادی زیادہ ہونا۔ یہ بھی ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ نکاح کرو تو اس نیت کے ساتھ کہ ہم امت محمدی یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم اضافہ کریں گے۔ اسی لیے حدیث میں کہا بھی ہے کہ ان لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی ماؤں کے ڈھیر اولاد ہوں، یعنی کہ اولاد دینے والی۔ بہرحال تو میرا موضوع تھا یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں اگر ہے تو اس کے فائدے ہیں۔ رہ گئی بات نقصان کی، نگیٹو پوائنٹ کی، تو ہاں بات صحیح ہے، اگر ہم ان کے ساتھ تال میل نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اگر انصاف نہیں کرتے ہیں، ایک کی طرف زیادہ رجوع ہے، دوسروں کو ہم اگنور کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے منع بھی کیا گیا اسلام میں۔ اب دیکھیے ہم آتے ہیں جو ہم نے قرآن پاک کی آیت ابھی ہم نے پڑھی، یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو، اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے
یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یا زیادہ خرید ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف کے جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ دیکھیے ہم نے کہا نا کہ ہمارا قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ تم 4 نکاح کرو، ہمارا قرآن یہ ایک اختیار دیا، اجازت دیا کہ تم کر سکتے ہو۔ کب کر سکتے ہو؟ تب کر سکتے ہو جب تم ان چاروں کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کا رویہ رکھو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ آیت جو قرآن پاک کی یہ آیت جو اتری ہے یہ کس زمانے میں اتری ہے؟ یہ اس زمانے میں اتری ہے جب جہالیت کا زمانہ تھا۔ قرآن پاک کی آیت جہالیت کے زمانے، اس زمانے یعنی کہ اس سے پہلے کے زمانے کو اللہ تعالیٰ جو چل رہا تھا وہاں پر اللہ نے بتایا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے نا، جہالیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جو یتیم بچیاں ہوا کرتی تھیں ان کو جو ہے کہ جان بوجھ کر کے ان سے نکاح تو کر لیتے تھے، مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کے مال کو لے لینا اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر ظلم کرنا اور ان کو وہ نکال دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اول تو یہ کہ یہاں پر ایسے عمل کو منع کیا کہ یتیم کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ یتیم سے اگر تم نے نکاح کیا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرو، عدل سے کام لو، اس کو رکھو، اس کا مال لے کر کے اس پر ظلم کرنا مناسب نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر تمہیں یہ لگتا ہو کہ تم اگر اس یتیم کے ساتھ ناانصافی کرو گے یا وہ تمہارے مزاج کے حساب سے نہیں ہے لیکن تم محض ایک لالچ میں آ کر کے ان سے نکاح کر رہے ہو، تو ایسا نہ کر کے تم اور عورتوں سے نکاح کر لو نا۔ اس زمانے میں عورتیں، یہاں پہ یتیم کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر اس یتیم کی ماں ہے تو ماں سے نکاح کر لو، جس سے کہ اس یتیم، اس بچی کی جو ہے کہ کفالت بھی تمہیں مل جائے اور اس کو ایک گارڈینشپ مل جائے۔ ماں سے نکاح کر لو، اگر اس کا شوہر نہیں ہے، بچی یتیم ہے تو اس کے ساتھ ایک سپورٹ، ایک گارجین بن جاؤ۔ اللہ نے یہ کہا۔ دوسرا یہ کہا کہ بھئی اگر تم ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہو تو ان کے ساتھ انصاف عدل سے کام لو، چاروں کے ساتھ انصاف کرو، چاہے 1 رکھو، چاہے 2 رکھو، چاہے 3 رکھو، چاروں کے ساتھ انصاف کرو، چاہے 1 رکھو، چاہے 2 رکھو، چاہے 3 رکھو، چاہے 4 رکھو، ایک وقت میں 4 رکھ سکو۔ اچھا اب چلیے ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارے آقا سرور کائنات، رحمت دو جہاں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ علم کے لحاظ سے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، وہ سیرت لوگ پڑھتے ہیں۔ میں صرف اپنی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سبھی مذہب، سارے قوم کے لوگ جن کو شوق ہوتا ہے نا، جن کو پڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہے نا، وہ پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان سے نقل کرتے ہیں۔ لیکن وہی بات میں نے جیسا بتایا نا کہ اینک، اگر چشمہ ہم جس کلر کا لگائیں گے اسی کلر کا وہ دکھے گا۔
تو جو صاف دل اور صاف نگاہ سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ تو سچی بات بولتے ہیں، لیکن جو نفرت کی نگاہ سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نا، وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جان بوجھ کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے اوپر عیب ڈھونڈتے ہیں اور لگاتے ہیں. انہیں کہیں اور کوئی جگہ تو نہیں ملتی ان کے پورے سیرت میں، ایک جگہ پہ ان کو ملتی ہے کہ ان کی جو ہے کہ ازواج مطہرہ بہت ساری تھی، کثرت تھی، ایک ساتھ وہ انہوں نے کئی نکاح کیا. ایسا کہنے والے یہ جان لیں، سن لیں، اور ہم اور آپ بھی سمجھ لیں کہ اول تو یہ کہ وہ جو دور جس وقت تھا، یعنی کہ آج سے 1440 سال تقریباً پہلے کی بات ہے، یا اور اس سے پہلے کی بات کو اگر ہم دیکھیں، یا اس کے بہت آگے بھی، مطلب ادھر کی بھی بات کو اگر ہم دیکھیں، تو ایک زمانہ تھا جہاں کا یہ دستور تھا، فیشن تھا، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی. اسے بہادری سمجھا جاتا تھا، اسے مردانگی سمجھا جاتا تھا، اور جبراً بھی رکھا جاتا تھا. ایسا کہنے والے جو دشمنان اسلام ہیں، جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں لگاتے ہیں، وہ دشمنان اسلام اپنے یہاں بھی دیکھ لیں نا، ان کی بھی تو پوری اتہاس، پورا ہسٹری پڑا ہوا ہے. کھولے کتاب دیکھیں، کتنی ان کے ہاں کتنی شادیاں تھیں، کتنی بیویاں تھیں. بعض جگہوں پہ تو آپ کو شادیاں کا ذکر ہی نہیں ملے گا، بس بیویاں تھیں. بعض جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ ہاں بھائی وہی لیونگ ریلیشن شپ مل جائے گی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو خیر اسلام منع کرتا ہے کہ ہم کسی اور کے بارے میں عیب ڈھونڈیں یا کسی کے بھی بارے میں برا بھلا کہیں. ہمارا اسلام منع کرتا ہے. اللہ تو بس تک بات. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جان لیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ازواج، جو بھی بیویاں تھیں، اول تو یہ کہ ہم مسلمانوں کی وہ ماں ہیں، ہم مسلمانوں کی وہ ماں ہیں، وہ اماں ہیں. تو اب ہم اگر اس پہ غور کریں تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پیغام کس کی طرف سے آتا ہے؟ اس رشتے کا پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی طرف سے آتا ہے. یعنی کہ وہ اس قدر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروب تھی. مروب ہونے کی وجہ یہ کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول تو یہ کہ ان کی جو ایمانداری، سچائی، انصاف اور تمام طرح کی چیزیں مکہ میں مشہور تھی، وہ تو وہ جانتی تھیں، سنتی تھیں. لیکن جب انہوں نے اپنے بزنس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام کے ساتھ بھیجی تو بہت متاثر ہوئی. انہیں لگا کہ یہ ضرور خاص ہے، حالانکہ اس وقت تو ان کو نبوت نہیں ملی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عین جوانی کی 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی.
40 برس تھی اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، مطلب شادی ہو چکا تھا، 2 مرتبہ شادی ہو چکا تھا، جن سے پھر طلاق ہو گیا، وہ شوہر چلے گئے، نہیں رہے، ان سے اولادیں بھی تھیں، مگر انہوں نے ضرور کچھ سمجھا تو انہوں نے پیغام بھیجا۔ دیکھیے ہمارے حضرت ختیجہ، ہماری اماں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی دانش مندی تھی کہ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر کے کتنا بڑا ان کو جو ہے کہ یاد رہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی، وہ بیوہ تھی،